ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کے 12ویں سلطان سلطان مراد ثالث ہوں گے۔ سلطان سلیم ثانی کے وفات کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے مراد ثالث یعنی مراد سوم، جو سلطان سلیم ثانی کے دور میں صوبہ مانیسیہ کے گورنر تھے، پھر سلطان بنے۔ سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی آپ نے اپنے پانچوں بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا فرمان شراب کی ممانعت میں جاری کیا، لیکن یہ نیچری فوج کی بغاوت پر آپ کو یہ فرمان واپس لینا پڑا، کیونکہ آپ کے والد کے دور حکومت میں شراب کا چلن اتنا عام ہو چکا تھا کہ ہر خاص و عام طبقے میں یہ رواج صلاحیت کر چکا تھا۔ مراد ثالث کے ابتدائی 4 سال امن و امان کے تھے، کیونکہ اس دوران انتظام سلطنت وزیر اعظم محمد سکولی کے ہاتھوں میں رہا، لیکن اس تمام عرصے کے دوران امور سلطنت میں شاہی حرم کا اثر و رسوخ مزید بڑھتا ہی گیا۔ سلطنت کے بڑے فیصلے حرم کی 4 بڑی خواتین کی منشا کے مطابق ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک سلطان کی والدہ نور بانو تھی، دوسری سلطان کی محبوبہ سلطان صفیہ تھی۔ یہ وینس کے مشہور خاندان بیفو کی رئیس زادی تھی۔ یہ اپنی حسن کی بدولت سلطان مراد ثالث پر اتنی زیادہ حاوی تھی کہ وینس نے کئی مرتبہ سلطان مراد ثالث کو جنگ کے لیے مجبور کیا، لیکن صفیہ کی کوششوں سے جنگ کی نوبت نہ آئی۔ تیسری خاتون کا تعلق ہنگری سے تھا۔ یہ صفیہ کی ایک بہت بڑی حریف تھی، انہیں بھی سلطان کی خاص توجہ حاصل تھی۔ چوتھی خاتون جان فدا حرم سلطانی کی خاص متمم تھی اور سلطان کے مزاج میں بڑی حد تک دخیل تھی۔ یہی 4 خواتین سلطان کے خاص مشیر کار اور انتظام حکومت کی حقیقی نگران تھی۔ تاہم سلطان سلیمان کے تربیت یافتہ فوجی اور بحری افسروں میں سے اب بھی کچھ باقی رہ گئے تھے، اور مراد ثالث کے عہد میں جو لڑائیاں پیش آئی، ان میں عثمانی فوجوں کو اہم اور نمایاں فتوحات حاصل ہوئی۔ اس عہد کے سب سے بڑی جنگ ایران کے ساتھ ہوئی۔ 1576 عیسوی میں ایران کے شہنشاہ طوماسپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے وفات پر تخت کی جنگ چھڑ گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لالا مصطفیٰ پاشا کی قیادت میں جورجیا پر حملہ کیا اور پورے جورجیا پر قبضہ کر کے اسے انتظامی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس قبضے کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایران کے 4 فوجوں نے بیک وقت جورجیا پر حملہ کیا۔ عثمان پاشا جو یہاں کا امیر تھا، اس نے پہلے ایرانی فوج کو تو شکست دی، لیکن جب ایران کی سب سے بڑی فوج نے اس پر حملہ کیا تو اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد عثمان پاشا اپنی فوجوں کے ذریعے داغستان اور قوقاز کو فتح کرتے ہوئے قافا تک جا پہنچا، یہاں تک کہ کریمیا کا خان محمد گرائے، جس نے سلطان کو فوجی مدد فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا، عثمان پاشا نے اس کے بھائی اسلام گرائی سے ہاتھ ملا کر محمد گرائی کا قتل کر دیا اور اس کا سر لے کر مراد ثالث کے پاس حاضر ہوئے۔ اب عثمان پاشا 1,60,000 کے لشکر کے ساتھ ایرانی شہر تبریز پر حملہ آور ہوئے۔ ایرانی اس طوفان کا مقابلہ نہ کر سکے اور تبریز شہر خالی کر دیا گیا۔ 1590 عیسوی میں ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان صلح ہو گئی، جس کی روح سے جورجیا، شردان، اورستان، شہر تبریز اور آذربائیجان کا ایک حصہ سلطان مراد ثالث کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ دفاع بھی ایرانیوں پر عائد کی گئی کہ وہ اپنی حکومت میں خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گستاخانہ کلمات سے باز رہیں گے۔ مراد ثالث کا عہد حکومت یورپی اقوام کے ساتھ صلح و امن کے ساتھ گزرا، سوائے ہنگری کے قلعہ داروں سے چھوٹی موٹی جھڑپوں کے علاوہ کوئی بڑی جنگ رونما نہیں ہوئی۔ سلطان مراد ثالث کے دور میں پہلی مرتبہ انگلستان یعنی انگلینڈ کے سفارت دربار عثمانی میں حاضر ہوئی اور اپنے لیے وہیں مراد حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی جو کہ فرانس کو حاصل تھی، اور اس مطالبے کو سلطان کی جانب سے منظور کیا گیا۔ 4 سال تک حقیقی طور پر عنان سلطنت وزیر اعظم محمد سکولی کے ہاتھوں میں تھی، اور آپ نے نہایت کمال مہارت کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے اس عروج کو جو اسے سلطان سلیمان کے دور میں نصیب ہوا، اس کو اپنے دور وزارت کے آخری سالوں تک قائم رکھا۔ لیکن بدقسمتی سے آپ بھی شاہی حرم کے گھناؤنی سازشوں کا شکار ہوئے۔ پہلے تو مختلف سازشی امراء کی بدولت آپ کے اختیارات جاتے رہے، حتیٰ کہ 1578 عیسوی میں وزیر اعظم محمد سکولی کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کی بدولت سلطنت عثمانیہ کو ایران کے زرخیز علاقوں سمیت نہایت بہترین فتوحات نصیب ہوئی تھی۔
آپ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے آگے ایک آہینی دیوار تھے۔ بدقسمتی سے سازشوں کے نظر ہوئے۔ آپ کے قتل کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ میں بدنظمی کا دور شروع ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے 10 وزرائے اعظم منتخب ہوئے اور بعد میں ہٹا دیے گئے۔ اس کی تقرری میں شاہی حرم کا عمل دخل شامل ہوتا۔ رشوت خوری کا ایک ایسا بازار گرم ہوا کہ ریاست کے ہر شعبے یہاں تک کہ فوج، عدالت اور انتظامی محکمے سب کے سب سفارشوں اور رشوتوں کی نظر ہوئی۔ فوج میں اس حد تک کرپشن عام ہوئی کہ ریاست کے نہایت قیمتی ترین جاگیریں فروخت کی جانے لگی۔ یہ نیچری فوج اس حد تک خودسر ہو گئی کہ جب چاہتے مراد ثالث کو دھمکیاں دے کر بڑے بڑے افسران اور وزراء کو قتل کروا دیتے اور اپنی پسند کے حاکم مختلف صوبوں پر مقرر کرواتے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں ہنگری اور آسٹریا سے جنگ چھڑ گئی اور ینیچری کو سلطنت سے باہر بھیجنے کا موقع مل گیا۔ لیکن یہ نیچری فوج کے جس کی بنیاد جذبہ جہاد اور دین کی محبت تھی، اب ہر طرح کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو چکی تھی۔ اس لیے یورپ میں یک کے بعد دیگرے کئی شکستیں ان کا مقدر بنی۔ یہ دیکھتے ہوئے عثمانی باجگزار یورپی اقوام جن میں مولڈیویا، والاچیا اور ٹرانسلانیا شامل تھے، ان سب نے علم بغاوت بلند کر کے آسٹریا کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اپنے علاقوں میں رہنے والے تمام مسلمانوں کا قتل عام کر دیا۔ دوسری طرف ایران سے بھی جنگ چھڑ گئی، ایسی حالت میں کہ جب سلطنت عثمانیہ اندرونی اور بیرونی طور پر بہت سی مشکلات کا شکار تھی، سلطان مراد ثالث کا انتقال ہو گیا۔ یہ فطرتاً بہت نیک بادشاہ تھے، ان کو تصوف سے خاص رغبت تھی، اس کے علاوہ شعر و شاعری کا بھی خاص رجحان رکھتے تھے۔ ان کی ایک مشہور تصنیف فتوحات الصیام نامی کتاب ہے۔ ان کے بعد تخت عثمانیہ پر ان کے بیٹے محمد ثالث جلوہ افروز ہوئے۔